السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً صلوات۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، یا وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے گائے کو ذبح کیا جائے۔ ایک صلوات بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول خدا کے بارے میں جانشین امام مہدی، امام صاحب زمان کا جلد ظہور فرمائے، اور ان کے محبوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ ہر پل اضافہ فرمائے۔ امام زمان کے جلد ظہور کے لیے صلوات بھیج دیجیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے در حقیقت ایک عظیم الشان واقعہ ہے کہ جس کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ کیا ہے؟ بچوں کی اپنے والدین سے محبت کی ایک علامت ہے، ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان اپنے والد محترم کا بہت احترام کرتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے قوم کا واقعہ ہے۔ وہ اپنے والد محترم کا بہت احترام کرتا تھا، ہمیشہ ان کی رضا میں لگا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کیا کیا، ایک بہت ہی اچھا اس نے تجارت یا معاملہ یا کاروبار کیا۔ اس کاروبار کرنے کے بعد قیمت طے کر لی گئی، اور قیمت جو اس نوجوان نے دینی تھی اس نے اپنے والد محترم کی اجازت کے ساتھ دینی تھی۔ جیسے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، آخر کار وہ اپنے والد محترم کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے والد محترم محو استراحت تھے، آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، اور اسے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ جو چابیاں ہیں وہ والد صاحب کے سرہانے ہیں۔ بس اس نے پہلے دل میں آیا کہ میں چابیاں اٹھاؤں، لیکن فوراً یہ کہہ کر اس نے چابیاں نہیں لیں کہ اس سے میرے والد صاحب کو ان کی نیند میں خلل پیدا ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے۔ تو یہ سوچ کر اس نے چابیاں لینے سے اپنے آپ کو منع کر دیا۔ جب اس کے والد محترم بیدار ہوتے ہیں اور اس کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا کہ جس کے پیسے میرے وسیلے سے دینے تھے، اور میں اس وقت آرام کر رہا تھا، اور میرے خزانے کی چابیاں میرے سرہانے پر تھیں، اور میرے بیٹے نے صرف اس بنا کے اوپر کہ کہیں والد صاحب کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو تو وہ چابیاں نہیں اٹھائیں۔ بس یہ دیکھ کر اس نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، اور گلے لگا کر کہا کہ میرے بیٹے، یہ میں گائے ہے جو میں تمہیں بخشتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اب وہ نوجوان نے وہ گائے لے لیا، اب وہ نوجوان اس گائے کا مالک بن گیا۔ مالک بننے کے بعد اللہ اکبر، اس نے گائے کی پرورش شروع کر دی۔ اسے گائے سے بہت پیار ہوا، یہ سوچ کر کہ یہ گائے میرے والد نے مجھے دی ہے۔ ادھر بنی اسرائیل میں ایک شخص نے
ایک شخص کو اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کی لاش کو اس جگہ پر رکھ دیا جس سے وہ حسد کرتا تھا کہ یہ اس کے سر پر لگے، اور اس طرح یہ شور شرابہ ہوا. اور یہ جب شور شرابہ ہوا، اس کو حل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام نے اب حکم خدا سے کہا کہ تم گائے کو ذبح کرو. اب وہ ایسے تھے، اگر وہ کوئی بھی گائے لے لیتے، ذبح کر دیتے تو کام آسان ہو جاتا، لیکن انہوں نے حجتیں بیان کرنی شروع کر دی. وہ گائے کیسی ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو. جب یہ تمام باتیں کیں تو اللہ اکبر، تو اس نوجوان کے بعد جو گائے تھی وہ تمام نشانیاں اس گائے پر نکلی. کہا کہ جب تک وہ گائے نہیں آئے گی، وہ ذبح نہیں کی جائے گی، ہم قاتل کا پتہ نہیں بتا سکتے. ہم قاتل کا پتہ نہیں بتا سکتے. اللہ اکبر. جب قاتل کا پتہ نہیں بتا سکتے جب تک وہ گائے نہیں آئے گی. اب گائے خریدنے کے لیے اس جوان کے پاس گئے. اس جوان نے کہا کہ میں اب تو گائے نہیں بیچتا، یہ میرے والد کی یادگار ہے، یہ مجھے والد صاحب نے دی ہے، میرے انعام پر دی ہے. اللہ اکبر. ایک سلوات بھی دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور سلوات بھی دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور سلوات بھی دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر کار وہ نوجوان اس بات پہ مانتا ہے کہ اس گائے کے جو چمڑا ہے، اس کی جو کھال ہے، وہ پورے سونے کی بھر کے دی جائے گی، تب میں تمہیں یہ گائے دوں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، اور اس کی پوری کھال جو ہے سونے سے بھر کے اس جوان کو دینی پڑے گی. آخر کار وہی کیا. جب گائے کو ذبح کیا، گائے کو ذبح کرنے کے بعد قاتل کا اور مقتول کا علم ہو گیا کہ یہ جو ہے قاتل ہے اور یہ مقتول ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمام کا تمام، جو میں سمجھتا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے، اس نوجوان کی کہ جو اس نے اپنے والد کے آرام کا خیال رکھا اور یہ مقام دیا. طلبہ بھی دیکھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والد کی کیا عظمت ہے، کیا بلندی ہے. سنو. اللہ اکبر. ایک نوجوان آتا ہے کہ لشکر اسلام جہاد کے لیے جا رہا ہے. لشکر اسلام جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور وہ رسول خدا کے پاس حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت دی جائے. کہا کہ جہاد میں جانے کے بڑے فائدے ہیں، بہت کچھ ہے، اور ہر لحاظ سے جو ہے تمہیں فائدہ ہوگا. اگر شہید ہو گئے تو زندہ جاوید کہلاؤ گے، اور خدا تمہیں بہت بلند مقامات عطا فرمائے گا. تمہارا درجہ جو ہے انبیاء کے برابر ہوگا، ان کے ساتھ بٹھایا جائے گا، یعنی کہ ان کی درجے میں بٹھایا جائے گا. اور اسی طرح اللہ اکبر، تمہیں عزت و وقار خدا دے گا. اگر تم بچ کے آ گئے تو اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہیں خدا عزت و وقار عطا فرمائے گا. اس جوان نے کہا کہ میرے ماں باپ حیات ہیں، جو میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور میں بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، اور میرے علاوہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب رسول خدا نے اپنے الفاظ کو بدلے، اور بدلنے کا کہا کہ سن جاؤ نوجوان، اگر تم رات دن کا کچھ حصہ یا رات دن اپنے والدین کی خدمت میں رہے اور ان سے محبت اور پیار کا اظہار کر اور ان کی باتیں مان، تو اللہ تعالیٰ تجھ کو 1 سال کے جہاد سے بڑھ کر اجر دے گا. 1 سال کے جہاد سے بڑھ کر. بس میری یہی آپ کے سامنے درخواست ہے کہ ماں باپ کے بارے میں کبھی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ آپ اور ہم سب خبریں سنتے ہیں کہ ماں باپ کے بارے میں لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، اولڈ ہاؤس پہ پہنچا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے والدین کے بارے میں مصمم ہونا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ہر حالت میں ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور والدین کے بارے میں آپ سے مزید بات چیت کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق دے، اور ہمارے آقا مولا امام زمان کو جلد ظہور فرمائے. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد.